بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں بعض بچوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا، اولاد کا یہ بڑا پیارا سا رشتہ بنایا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے والدین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ بچہ بالکل محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، تو اس کو ہر طرح کی ضروریات کے لیے اپنے والدین کے اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اب ہم اولاد کے حقوق پہ بات کرتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کون کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلا کہ والد کی پیدائش سے پہلے دعا، اولاد کی پیدائش سے پہلے دعا اور نیک نیت، ان کے والدین جو دعا کرتے ہیں، والدین کو چاہیے اولاد کی پیدائش سے قبل ہی نیک نیت رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد فرمائے۔ بہت ساری احادیث میں ذکر کیا گیا، جیسے کہ جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بہت سارے انبیاء کرام کی مثالیں ہیں جس میں انہوں نے نیک اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اس لیے اولاد کی پیدائش کے لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر جب بچے پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے بچے کا زندگی کا، کہ بچے کو زندگی دی جائے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، اولاد کو غربت کے ڈر سے یا بیٹیوں کو شرمندگی کے ڈر سے قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو رزق نہیں دیتے، ان کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے، پھر کیوں ان کو غریبی اور فقر کی وجہ سے مارتے تھے؟ اس لیے اولاد کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کو زندگی دی جائے۔ ان کو زندگی دینے والی اللہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبا دینا یا زندہ ان کو مٹی میں دفن کر دینا، اسلام میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام ہی تھا جس نے اس چیز کا خاتمہ کیا، اور میں دور جاہلیت میں یہ چیز تھی، لیکن اسلام نے کہا کہ زندگی کا حق اللہ کی ذات ہے جو ہر جان کو رزق دیتی ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بچے بھی پلتے ہیں، جن کا کوئی بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ بچے بھی پلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب پالنے والا ہے، وہ ساری دنیا کو پالنے والا ہے۔ پھر تیسرا جو والدین کا حق، اولاد کا حق ہے کہ نام، اولاد ان کے اچھے اور بامعنی نام رکھے جائیں، ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ اچھے نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا حق بنتا ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ انسان کے نام کا انسان کی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس نے نام تھا برکت، آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ جب نہیں، مطلب ایسا کوئی نام رکھنا، ہر نام کا اثر ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نام رکھ دیتے ہیں، جیسے اقصا، جی اس کا مسجد، مسجد کا اقصا تو مسجد کا نام ہے۔ پھر نیمل رکھ دیا، یہ چونٹی، قرآن پاک میں ذکر ہے، نیمل تو چونٹی کا نام ہے۔ آپ چونٹی ہیں، آپ کو کیڑے مکوڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ورڈ قرآن پاک میں تو بہت سارے ورڈز ہیں۔ شیطان کا بھی نام ہے، اب یہ تو نہیں نا کہ ہم وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے نام رکھتے ہوئے نا سوچا کریں، مطلب لوگ سوچتے نہیں اس کا میننگ کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ہے، صحابہ کرام ہے، اہل بیت ہے، کتنے نام ہیں ہمارے پاس، ہم یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ کہ یہ پرانے نام ہو گیا استغفر اللہ، یا نئے ناموں کے چکر میں ایسے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں فلموں ڈراموں والے۔ ایسے کام نہ کیا کریں، ہمیشہ صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، انبیاء کرام کے نام رکھا کریں، اور نام وہ رکھا کریں جس کا معنی اچھا ہو، نہ کہ ہر کسی ادھر کا نام پکڑ کر رکھ لیا۔ پھر بچے کا حق ہے کہ اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کے کان میں اذان دینا، دوسرے کان میں اقامت دینا، یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کو ساتھ اگر بیٹا ہو تو اس کے 2 بکرے ہوتے ہیں، 2 ڈبل ہوتا ہے، اور جو بیٹی ہوتی ہے اس کا 1 عقیقہ ہوتا ہے، 1 بکرے کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ بچے کا حق ہے کہ اس کو عقیقہ، اس کے بال منڈوانا، یہ بچے کے 7ویں دن، ان کے نام رکھنا، بال منڈوانا، عقیقہ کرنا، یہ 7ویں دن بچے کا کیا جاتا ہے۔ پھر والدین بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ بڑا بیٹا تھا یا چھوٹا بیٹا تھا، سب کے درمیان برابری رکھنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یعنی کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے بڑا بچہ ہے اس کا زیادہ حق تھے، میں نے اس کے زیادہ لاڈ اٹھائے، چھوٹا بچہ ہے اس کے لاڈ اٹھائے، درمیان والا بچہ ویسے پستا رہا، یا یہ وہ ہے، یا میرے بچے ہیں میں ان کے درمیان انصاف نہیں ہو پایا، میں بڑوں کا یہ کیا۔ سب کے درمیان ان انٹینشنلی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن انٹینشنلی یہ سوچ کر کرنا یہ چیز نہیں ہوتی۔ کوشش پوری کرنی چاہیے اولاد کے درمیان، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اب اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اگر وہ اولاد آپ کے زندگی میں یا آپ کے مرنے کے بعد وہ کام کرتی ہے تو وہ آپ کو صدقہ جاریہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ جو عمل ہے جو ختم نہیں ہوتا تو وہ نیک اولاد ہے جو آپ کی عمل کرتی ہے۔ خاص طور پر بیٹا جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا والدین کو بہت زیادہ ثواب پہنچتا ہے۔
کہتے ہیں نا، جب ایک آدمی تھا کہ وہ جب فوت ہوا تو اس کا وہاں پہ اس کے اوپر اس کے عذاب میں کمی، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تمہارا بیٹا تھا، آج وہ مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے گیا ہے، جیسے اس نے پڑھنے گیا تو تمہارے اوپر سے عذاب اٹھایا گیا۔ کیونکہ اتنا والدین نے اولاد کا کرنے کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائے تو جنت قیامت کے دن ان کو جنت میں سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ حفظ بچے نے کیا لیکن تاج کس نے پہنا؟ والدین نے۔ تو ان کی جس کی چمک دور دور تک روشنی اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ والدین کا اللہ تعالیٰ اگر اولاد کی وہ اچھی تربیت کریں گے، ان کی اچھی پرورش کریں گے تو یہ والدین کو ان کا ملتا ہے۔ پھر بھی کبھی بھی دوسرا ہے، اچھی تربیت کے بارے میں حدیث میں ہے کسی باپ نے اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی۔ یعنی کہ آپ اپنے اولاد کو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، پیسہ، بینک بیلنس، چیزیں، سب سے اچھی چیز جو آپ دے کے جاتے ہیں ان کا اچھی تربیت ہوتی ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں۔ پھر آ جاتا ہے اولاد کو دینی رہنمائی اور نماز کا پابند بنانا۔ پھر ان کے اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو ہے۔ اگر آپ کی اولاد نماز کے بعد کوئی گناہ کرتی ہے تو آپ کو اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، جب آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تب سے ان کو کریں گے، جو آپ خود کریں گے وہی آپ ہی کریں گے۔ بد دعا سے پرہیز اور نرمی اختیار کرنا، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے غصے یا ناراض میں بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں دینی چاہیے، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک والدین کی اولاد کے حق میں دعا، یعنی کبھی بھی اپنی اولاد کو غصے میں آ کر بھی بد دعا نہ دیں۔ وہ نا ایک دفعہ کی بات میں یہاں بتا دوں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا امام ہے تو بتا رہے، کہتے کہ ایک ماں بچہ تھا، اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا، ہر ٹائم نا تنگ کرتا رہتا، تو اس کی ماں نے کہنا جا، جیسے غصے میں ماں باپ کہتے جا تینوں اللہ کعبے دا امام بناوے، یعنی کہ بدعا بھی دی تو غصے میں کہہ دینا، تنگ بڑا شرارتی تھا، تنگ کرنا تو کہنا جا تمہیں اللہ کعبے دا امام بناوے۔ تو جب یہ بات کی تو پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا پڑے، کہتے پتہ ہے وہ بچہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ تو یہ نہیں کہ دیکھیں ماں نے بے شک وہ غصے میں دے دی، یا جس طرح بھی وہ دعا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہمیشہ اچھی یہ کہہ دینا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا یا یہ ہو جائے، تم مجھے تنگ کر تم بھی بھگتو، کوشش کیا کریں۔ ہاں بچے تنگ کرتے ہیں اولاد کو، لیکن وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، کوشش کرا کریں کہ ان کو کوئی ایسی دعا نہیں دیا کریں۔ اولاد کے لیے دعا کرنا، نیک سے دعا کریے کہ نماز کا پابند بنا مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پابند بناتی ہے۔ پھر بیٹی کا حق، بیٹی کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹی کو نا مار دیا جاتا تھا۔ آپ نے آیت اسلام میں، اسلام نے بیٹی کو عزت دی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی 4 بیٹیوں کی پرورش کرے گا ان کے ساتھ، ان کو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ پھر 3 کی کہا، پھر 2 اور پھر کہا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے گا تو میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ یعنی کہ جتنی بھی بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جیسے ان کی خدمت کرے گا، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ بیٹیوں کی پرورش کے اوپر ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے انسان کے لیے ڈھال بنتی ہے دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا بہت رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیٹی جس کو دیتا ہے، جس کے لیے اس کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے، رحمت کے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹی سے نوازتی ہے۔ تو اس لیے نو ڈاؤٹ بیٹا بیٹی دونوں بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، لیکن بیٹی کو سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ بیٹی ہے۔ اللہ کی ذات مریم بیٹی تھی اور انہیں بیٹے کی لیکن کیا ہے وہ ایک بیٹی ہو کے اپنے والدین، ہمارے پہ نبی کی جو نسل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سے چلی، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، ان کا منہ چومنا چاہیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حسن حسین آپ کی گودی میں بیٹھے تو ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ نے ان کا منہ چوما، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی آج تک کسی کا منہ نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحم نہیں ڈالا تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اس لیے بچوں سے پیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اس کا ماتھے چومتے تھے، کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو کہا فاطمہ کو کوئی دکھ نہ پہنچانا، کہ فاطمہ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا اپنے بچوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے بیٹے وفات ہوئی تو آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ نے فرمایا میرا دل غمگین، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہوں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ تو یہ بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یہی ہماری ایک کھیتی ہے جو آگے آگے ہمیں پھل دیتی ہے، جس کا ہم بوئیں، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ نیک اولاد ہماری دنیا میں بھی ہماری ٹھنڈک بنتی ہے، کہتے نہیں مجھے میری اولاد کو ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیوں ہے؟ تو اگر ہم اپنی اچھی اولاد کی تربیت کریں گے تو ہمارے لیے ٹھنڈک بن گے۔ کچھ اولاد ہوتے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے وہ بہتر تھا کہ نہ ہی ہو۔ تو
میں یہاں پہ یہی کہوں گی، کوشش کریں والدین پھر جب بچوں کی شادیاں ہوں ان کے درمیان ان سے پوچھ کے ان کی اجازت سے کریں، ان کی اچھی جگہ رشتے کریں، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی، ان کی مرضی کے بغیر۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں واقعہ بتاتی ہوں، جب نکاح کا اللہ کا حکم آیا کہ حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا ساتھ کر دیں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، پھر بھی آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ فاطمہ تیرے لیے یہ رشتہ آیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت فاطمہ نے ہاں میں جواب دیا، تب آپ نے فائنل کیا۔ یہ نہیں کہ آپ کو بیٹی کی اجازت کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا بیٹی ان کی اچھی ذمہ داری، ان کے اچھے نکاح کریں، پھر کوشش کریں جلدی سے جلدی ان کا نکاح کریں، کیونکہ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی بیٹا یا بیٹی گناہ کرتا ہے تو اس کا ماں باپ کے سر گناہ آتا ہے۔ ہم آج کل بہت لیٹ شادیوں کا رواج ہے، کوشش کریں جلدی سے جلدی ماں باپ کی۔ سب کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، بچہ جاب کے قابل ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سم ٹائم کیا پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے، بیوی کی وجہ سے رزق ملنا شروع ہو جائے، یا اس مرد کی وجہ سے اس بیوی کو، تو کسی کی وجہ سے کس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ پہلے ایک رزق ہوتا ہے، پھر دو لوگوں کا رزق مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو رزق دیتا ہے، اس لیے ان کے کریں۔ پھر ان کے درمیان وراثت میں حصہ، یہ نہیں کہنا چاہیے میں بڑے بیٹے کو دوں۔ اگر انسان اس طرح کی ناانصافی کرے تو اس کا بھی قیامت کے دن اس میں عذاب ہوتے گا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ برابر کا اس کا حصہ بانٹیں۔ کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے بڑا بیٹا اس کا زیادہ چھوٹا، سب کے درمیان برابر بانٹیں۔ وہ ان کا عمل ہے، وہ کریں گے، آپ اپنے حقوق پورے کریں۔ یہ تھے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق جو والدین کے اوپر ہیں، جو والدین کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جیسا بھی ہو، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے خوبصورت ہے، یہ نہیں ہے، اولاد والدین کے لیے سب بہت پیاری ہوتی ہے۔ ان کے حقوق پورے کریں، جہاں تک ہو کوشش کریں ان کی اچھی تربیت کریں، تاکہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔